آپ جس طرح سے زنیرہ بات ہو رہی تھی اچھی کمپینین شپ کی، اچھے ماحول کی، اچھے لوگوں کی گیدرنگ کی، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اچھی صحبت اور ماحول کے جو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر آپ بری صحبت میں رہیں گے تو ڈیفینیٹلی اسی طریقے سے آپ کے اندر بری عادات شامل ہو جائیں گی. جو منفی اور مثبت دونوں اثرات، ان دونوں پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیے بڑا مشہور یہاں پر شعر کہا جاتا ہے جی کہ صحبت ساحل طرح ساحل کن اور جی صحبت طالع طرح طالع کن، کہ اچھے کی صحبت اچھا اور برے کی صحبت برا بنا دیتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار احکامات ارشاد فرمائے، اور قرآن پاک میں اکثر مقامات پر اس چیز کی طرف نشاندہی کروائی گئی اور فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو بری صحبت سے بچاؤ. اور اس کی ایک اگزامپل یہ دی گئی کہ روز قیامت جب وہ لوگ جو حق کے راستے سے ہٹ گئے تھے انہیں سزا کے طور پر جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو اس وقت ان کی زبان پر یہ جملہ ہوگا کہ ہائے کاش ہم نے اس نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی، یعنی ہم نے ان کا یقین کیا ہوتا اور فلاں کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا. پتہ یہ چلا کہ یہ سارا کا سارا جو جہالت کا منبع تھا وہ ڈال دیں گے اپنے ساتھی پر، اپنے دوست پر، کہ دوست انسان کی شخصیت کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار حدیث مبارکہ ہیں جن میں یہ احکامات ارشاد فرمائے کہ اپنا ساتھی، اپنا ہم نشیں متقی کو بناؤ اور تمہارے دسترخوان سے صرف تقوی والا ہی کھائے. یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی گیدرنگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن میں تقوی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جس کا بھی آپ نے بھی حوالہ دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا کہ اگر تم مشک والے کو دوست بناتے ہو، خوشبو والے کو دوست بناتے ہو، تو تم اس کے پاس جاؤ گے یا تو اس سے مشک خرید لو گے یا وہ تمہیں ہدیہ دے دے گا. اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں پھر بھی خوشبو کا ایک خوبصورت احساس تمہارے ساتھ جائے گا. اور اگر تم کسی بھٹی والے کو، آگ جو سیکتا ہے جلاتا ہے، اس کو دوست بناؤ گے تو یا تو تم خود اپنے کپڑوں کو آلودہ کر لو گے، ورنہ اس بھٹی کا جو دھواں ہے وہ تمہارے کپڑوں کو سیاہ کر دے گا اور تمہارے سر کو تکلیف میں مبتلا کر دے گا، یعنی تمہارے اوپر اس کا برا یا ناگوار اثر ہوگا. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کا ساتھ، کس کی معیت، کس کی صحبت اختیار کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد، یعنی 3 ایسے افراد یا ایک ایسا شخص جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں، وہ تمہارے بہترین دوست ہیں. پوچھا گیا کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست ایسا ہو کہ جب تم اسے دیکھو یا اس سے ملاقات کرو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. ظاہر ہے کہ وہ ایسا کوئی نیک عمل کر رہا ہوگا تو اللہ کی طرف راغب کر دے گا. پھر فرمایا کہ جب تم اس کا کوئی عمل دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آ جائے، یعنی ایسا دوست ہو کہ جو ایسے کام کرتا ہو جو ہمیں آخرت کی طرف لے جائے. اور پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے. تو یہ بیسک 3 خوبیاں یہاں پتہ چل گئیں کہ وہ دوست جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ دوست جس کی بات ہمارے لیے علم کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ دوست جس کا عمل ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمقوں اور نادانوں کی صحبت سے بچو، کیونکہ وہ تمہارے اندر سے اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا جو ادب ہے اور جو معرفت ہے وہ نکال دیتے ہیں. تو یہ انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ بری صحبت سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایک گوشے میں، کونے میں تنہا بیٹھ جائے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو دین کی طرف لا سکتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک اچھا تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے، تو وہ اچھی صحبت کی طرف جائے. اس کا اثر انسان کی شخصیت پر جتنا ہوتا ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی زمانے میں جرائم میں مبتلا تھے، لیکن ایک ولی کی، جو ولی کامل ہے، جو پریکٹسنگ مسلم ہے، اس کی نظر پڑنے سے وہ خود ولی کامل بن گئے. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت سی یہاں پر حکایات بیان کی جاتی ہیں، دیگر اور بھی بہت سی ایسی ایگزامپلز دی جاتی ہیں. بیان کرتے ہیں کہ کسی
اچھے شخص کے ساتھ وابستہ ہو جانا جی تمہیں اس کے درجے تک ایسے لے جاتا ہے کہ چونٹیوں کو ایک دفعہ کعبے کے طواف کا شوق پیدا ہوا تو وہ سوچتی رہی کہ ہم طواف کریں گے تو کچل دیے جائیں گے، تو انہوں نے کبوتروں کے پروں پر اور ان کے جو پاؤں ہیں ان کے اوپر جا کر وہ بیٹھ گئیں اور چپک گئی ان سے، تو جب کبوتر نے طواف کیا کعبے کا تو ان کا بھی طواف ہو گیا۔ تو یہ حکایات جو ہیں ایگزامپلز ہیں کہ آپ کسی اپنے سے بہتر کی طرف جائیں گے تو آپ بہتر بنیں گے، اور آپ اپنے سے کسی کمتر کی طرف جائیں گے تو جو آپ کے اپنے اوصاف ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس کی میں آپ کو کوئکلی آج کے دور سے ایگزامپل دوں، اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، کوئی بھی الیکٹرانک کی چیز، اس میں اگر آپ کو فیول ڈالنا ہے یا بیٹریز ڈالنی ہے اور آپ اس کی ریکوائرمنٹ سے اچھی ڈال دیں، یعنی اچھی کوالٹی کی ڈال دیں گے تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے لوور کوالٹی پہ جائیں گے تو وہ اس چیز کو ہی تباہ و برباد کر دیں گی۔ تو انسان ہمیشہ اپنے سے بہتر لوگوں کو ڈھونڈے، تبھی وہ دنیا میں بھی ترقی کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ دوستی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ صرف مومن سے کرو، اور ایک ڈائننگ کے حوالے سے بھی بات سامنے آئی کہ بھئی دسترخوان پر آپ جب متقین کے ساتھ کھانا کھائیں، یعنی کن لوگوں کے ساتھ، کن لوگوں کی صحبت کہاں کہاں اختیار کرنی ہے، ہماری دینی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ یہ تو ایک چوائس کی بات ہو گئی کہ اگر آپ نے دوستی کرنی ہے، کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ نے صحبت اختیار کرنی ہے، اپنی کمپنی کو اچھا بنانا ہے۔